رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حضرت ابو طالب کے انتقال اور اس سے ملتے جلتے واقعات جو تھے، اس سے کنیکٹڈ جو تھیولوجیکل پوائنٹس تھے، جیسے ان میں سے ایک یہ تھا کہ مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کے بعد دعائے مغفرت کرنے سے منع فرما دیا ہے، اور سورہ توبہ کی جو آیت ہے وہ نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس پہ امت میں کبھی کسی کا اختلاف نہیں رہا کہ جس شخص کی موت شرک اور کفر پہ ہو جائے اس کے لیے اس کی موت کے بعد دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی زندہ ہے تو یقیناً اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے نا، اور اس کا دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کی دعائیں کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی یعنی کفر اور شرک میں سے، یعنی اہل کفر اور اہل شرک میں سے ہے، لیکن انسان کی کوئی رشتہ داری ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ خیر چاہتا ہے، تو بعض دنیاوی پریشانیوں کے دور ہو جانے کی بھی دعا کی جا سکتی ہے، بعض دنیاوی خیر کے مل جانے کی بھی دعا کی جا سکتی ہے، ایز لانگ ایز دیٹ پرسن از الائیو۔ ٹھیک ہے، ونس دیٹ پرسن ڈپارٹس فرام دس ورلڈ ٹو دی ورلڈ آف انسین، ٹو دی ورلڈ آف غیب، اٹس ناٹ پرمیٹڈ ٹو ڈو دعائے مغفرہ آف اینی ون ہو ڈائڈ اپون کفر اینڈ شرک۔ اور یہ اس کا سب سے بہترین اگزامپل جو ہم دیکھتے ہیں، اور سب سے یعنی عقلی اعتبار سے بھی سب سے مضبوط اگزامپل وہ ابو طالب کا ہی ہے کہ ابو طالب سے بہتر کوئی شخص جو ہے حالت کفر اور شرک میں نہیں ہو سکتا، کہ شرک اور کفر کے باوجود جو ہے وہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بینیفٹ پہنچانے میں کسی بھی قسم کی کمی اور کوتاہی جو ہے ابو طالب نے نہیں کی۔ اس کے باوجود چونکہ ان کا انتقال عبد المطلب کی ملت پہ ہوا اور کفر کی ملت پہ ہوا، تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ان سے کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی بڑی ہستی کو۔ یعنی ادھر ایمان والوں میں بھی سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، ادھر اہل کفر میں بھی اگر سب سے بہتر کوئی شخص ہیں تو ابو طالب ہے، اور ایمان والوں میں سب سے یعنی صرف رسولوں، یعنی صرف انسانوں میں نہیں بلکہ رسولوں کے سردار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانیت کے اوپر جو فوقیت و برتری ہے وہ واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے کہ انا سید ولد الآدم ولا فخر، کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یہ بات فخریہ نہیں کہہ رہا بلکہ یہ حقیقت کا بیان ہے کہ تمام اولاد آدم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں، اور آپ کے جد امجد یعنی تمام انسانوں کے والد یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اور اونچے درجے پہ نہیں ہے۔ تو تمام ایمان والوں میں، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ شخصیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور تمام کفر اور شرک میں موجود لوگوں میں سب سے بہتر اگر کسی کی شخصیت ہو سکتی ہے تو ابو طالب کی ہے۔ یعنی دونوں طرف جو ہے اپنے اپنے گروپ میں بیسٹ لوگ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کیس اسپیسیفک کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ دعائے مغفرت کی جائے موت کے بعد۔ تو پھر اس کے بعد تمام اہل ایمان جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمتر ہیں، اور تمام مشرکین و کفار جو ہیں وہ ابو طالب سے کمتر ہیں۔ تو یہ عام قاعدہ ثابت ہو گیا کہ دعائے مغفرت جو ہے وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہے۔ اہل ایمان میں کوئی بہت بڑا گناہ گار ہو، بہت بڑا گناہ گار ہو، بہت بڑا گناہ گار ہو، اگر کفر نہیں کیا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اس کے لیے جو یعنی انسان جو ہے وہ اس کے جانے کے بعد اس کی طرف سے صدقہ و خیرات جو کر سکتا ہے وہ کرے گا، لیکن شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو یہ ابو طالب کے اگزامپل کے ذریعے جو تھیولوجیکل پوائنٹ تھا وہ واضح ہوا تھا۔ پھر اس کے اور بھی جو پولیٹیکل ریپرکشنز تھے ابو طالب کے انتقال کے، وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے تھے۔ اب ہم آج جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے انتقال کے 2 مہینے بعد ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ تو یعنی بیک ٹو بیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف محسوس ہوئی، بہت ہی آپ کے دو سب سے قریبی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے قریبی ان دا سینس کہ ابو طالب اس اعتبار سے سب سے قریبی تھے، ایک تو جو خونی رشتہ تھا وہ تھا ہی، پولیٹیکلی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ میں ڈپلومیٹیکلی اسپیکنگ سب سے زیادہ بڑا رول ابو طالب کا تھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں اپنے گردنوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن جو ڈپلومیٹک پریشر ابو طالب کی وجہ سے قریش محسوس کرتے تھے، اور قریش جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے کرنے کی جسارت نہیں کرتے تھے،
اس میں سب سے بڑا رول ابو طالب کا تھا. تو پولیٹیکلی اینڈ ڈپلومیٹیکلی اسپیکنگ ابو طالب واز دا گریٹسٹ سپورٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وین ہی واز ریسائڈنگ ان مکہ. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو مقام، انہا کا جو مقام ہے، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اس پہ ہم نے باضابطہ جو 2 لیکچرز ہوئے ہیں سیدہ خدیجہ سے نکاح کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں. البتہ اس پہ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے جو لکھا ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی. وہ ایک چوتھائی صدی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، یعنی 25 سال جو ہے دونوں کے درمیان جو ہے نکاح قائم رہا. اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی تھی. سنگین اور مشکل ترین حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی تھی. تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی تھیں. اور تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک کار رہتی تھیں. اور اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی و غم گساری کرتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پہ ایمان لائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. محبت جو بیوی سے تھی وہ اپنی جگہ، لیکن ایز اے پرسنالٹی بھی سیدہ خدیجہ کی بڑی عزت و تعظیم کیا کرتے تھے. اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، اور یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ مختلف موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، صرف ایک بار نہیں آپ نے کہی ہے، بلکہ مختلف مواقع پہ یہ بات آپ نے کہی ہے کہ جس وقت لوگوں نے مجھ سے کفر کیا، جس وقت میری کوئی بات نہیں ماننے والا تھا، سب سے پہلے مجھ پہ ایمان جو ہے وہ خدیجہ لائی. جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا انہوں نے سب سے پہلے میری تصدیق کی تھی. جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے اپنے مال میں مجھے شریک کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہیں دی. تو یہ روایت جو ہے مختلف یعنی الفاظ کی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. تو پتہ ہی چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی بہت یاد کیا کرتے تھے اور بہت تعظیم کیا کرتے تھے. اور تمام بیویوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے افضل ترین بیوی سیدہ خدیجہ ہی ہیں رضی اللہ عنہا. سب سے محبوب بیوی بھی جو ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی جو سب سے مقرب اور اعلیٰ مرتبہ ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی ہے کا ہے. بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سب سے محبوب تھیں، لیکن وہ تب تھیں جب سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور بعد میں عائشہ سے شادی ہوئی رضی اللہ عنہا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ لگتا تھا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جب عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے چیپٹر پہ ہم پہنچیں گے تو اس کو بیان کریں گے. لیکن جو تعظیم، جو محبت اور جو مقام سیدہ خدیجہ کا تھا رضی اللہ عنہا وہ کسی اور کا نہیں تھا، ایون ناٹ ایون عائشہ رضی اللہ عنہ کا. خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر چونکہ خدیجہ کی موت کے بعد ان کا ذکر کرتے تھے، تو ایک دفعہ جو ہے وہ، اچھا یہ بتائیں میری آواز نہیں آ رہی؟ اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھیں اپنے شوہر کے ساتھ. ان کے شوہر کا وہیں انتقال ہو گیا تھا حبشہ میں. تو وہیں ان کی تدفین وغیرہ ہوئی تھی. سکران بن عمرو کافی غمگین رہتی تھیں، بہت پریشان رہتی تھیں، بہت غم محسوس کرتی تھیں. لیکن جب سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا اور ان سے نکاح کر لیا. جاننا چاہیے کہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ سیدہ خدیجہ سے بھی بڑی تھی. یعنی خود سیدہ خدیجہ آپ سے 15 سال بڑی تھی اور یہ سیدہ خدیجہ سے بھی بڑی تھی. جہاں تک مجھے یاد آ رہا، جی سیدہ خدیجہ سے بڑی تھیں، ان کے آس پاس عمر تھی ان کی. تو کافی بوڑھی تھیں، ہے نا. بالکل قدیم الاسلام تھیں، یعنی اول دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ہجرت حبشہ بھی کی تھی. سیدہ خدیجہ کے انتقال کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بنی وہ یہی بنی. یعنی جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اب ان کے بارے میں چند کچھ مسئلے ہیں جو جاننا ضروری ہے، جو یعنی کہ ملٹیپل میرج کے کانٹیکسٹ میں ان کا ایک کیس ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، تو سمجھنا چاہیے اس بات کو. ابھی تو جب ان سے نکاح ہوا تو یہ تنہا بیوی تھی، بعد میں سیدہ عائشہ سے بھی نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے. تو جب ان کی عمر اور بڑھ گئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یعنی مجھے آپ کی اس طرح سے حاجت نہیں ہے، ایک بوڑھی عورت کو مرد کی اس طرح حاجت نہیں، اور نہ آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے. ظاہر ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی
کوئی فزیکل سارٹ آف اٹریکشن ان سے نہیں تھا، آپ نے جو ہے وہ ان کی غم کی وجہ سے، ان کی پریشانی کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیا تھا، اور جب ان سے نکاح کیا تھا تو ظاہر ہے کہ سیدہ سودا کا جو غم کا پیریڈ تھا، جو ڈپریشن اور جو پریشانی میں رہتی تھیں، وہ سارا ختم ہو گیا، اور بہت حشاش بشاش خوش رہتی تھی. لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کنڈیشن رکھی، بہت عقلمند خاتون تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، نہ آپ کو مجھ سے اس طرح حاجت ہے، نہ مجھے آپ سے اس طرح حاجت ہے، تو میں اپنی باری جو ہے وہ عائشہ کو دے دیتی ہوں. میں آپ سے الگ ہونا نہیں چاہتی، میں آپ کے نکاح میں ہی رہنا چاہتی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن جو آپ کے نکاح میں رہنے کے برکات و ثمرات ہیں وہ مجھے ملیں، یعنی آخرت میں مجھے جو اس کا فائدہ پہنچنا ہے وہ پہنچے، اور دنیا کے اندر بھی جو آپ کے موجودگی کی وجہ سے اور آپ کی زوجیت میں رہنے کی وجہ سے جو مجھ پہ برکات کا نزول ہوگا وہ بھی مجھے ملتا رہے. لیکن میں آپ کو باندھ کے رکھنا نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ آپ بغیر حاجت کے بھی میرے حقوق کی ادائیگی کے لیے محنت کریں، کیونکہ یعنی یعنی چونکہ عقلمند تھیں، وہ جانتی تھیں کہ اس طرح سے بوڑھی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سینس میں دل نہیں لگے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ میری باری جو ہے وہ عائشہ کو دے دیں. یہ کب؟ جب عائشہ سے نکاح ہو گیا رضی اللہ عنہا، بعد کا واقعہ ہے، ابھی بالکل نکاح کے شروع میں ایسا معاملہ نہیں ہوا. تو اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ اگر ہسبینڈ اور وائف آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں میوچول کانٹریکٹ پہ کہ ہسبینڈ کو ضروری نہیں ہے کہ وائف کو یعنی اتنا ٹائم دے، اتنی باری دے، اتنا وقت گزارے، تو یہ آپسی میوچول ایگریمنٹ سے اگر یہ بات طے ہو جاتی ہے تو یہ جائز ہے. اس کے لیے سورہ نساء کے اندر آیت جو نازل ہوئی وہ میں پڑھ کے آپ کے سامنے اسکرین پر اپیئر ہو رہی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. یہ ایک جنرل حکم ہے، یہ سیدہ سودا کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوا، لیکن اس کا حکم عام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایک عورت کو یہ خوف ہو، ایک عورت اس بات کا خوف رکھتی ہو اپنے شوہر کی طرف سے کہ یا تو شوہر اس کو اعراض کرے گا، اس کو اگنور کرے گا. ممکن ہے نا ایک عورت کے اندر، یعنی انسان کی فطرت ہے کہ اسپیشلی مرد کی فطرت ہے کہ وہ خوبصورتی کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے، بالکل فطری بات. تو اگر ایک مرد کی ملٹیپل وائفس ہیں، ان میں سے ایک ہے جو بالکل ہی خوبصورت نہیں ہے، بہت بڑی عمر کی ہے، اور اس میں اس طرح سے فزیکل اٹریکشن نہیں ہے یا کوئی دوسری کمی ہے، لیکن وہ نہیں چاہتی کہ میرا اس مرد کے ساتھ طلاق ہو یا سپریشن ہو، چاہتی ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ رہوں. تو چونکہ اس کے اندر کمی ہے، چونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے شوہر کے اٹینشن کو کیچ نہیں کر سکتی، تو وہ ایک ایگریمنٹ کر لے اپنے شوہر سے کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، مجھے خرچہ وغیرہ دیتے رہیں اور میرے معاملات کو آپ دیکھتے رہیں، مجھے طلاق نہ دیں، لیکن ہاں آپ فزیکلی میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اور اس طرح سے جو یعنی پیار محبت کا معاملہ ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. آپ چاہیں تو اپنی دوسری بیویوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور میرے جو اخراجات ہیں، ضروریات ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں بس. تو اگر ایک عورت ایسا محسوس کرے کہ اسے شوہر کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کے شوہر اس کو اس طرح سے اس سے اٹریکشن محسوس نہیں کرتا، obviously یہ ملٹیپل وائف کے کیس میں، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، فلا جناح، اس میں کوئی حرج نہیں، علیہما، ان دونوں کے اوپر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ دونوں آپس میں کوئی اصلاح، کوئی پیکٹ، کوئی پیس ٹریٹی کر لیں. والصلح خیر، اور اصلاح میں، پیس میں ہی بہتری ہے. یعنی اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ طلاق کی نوبت آ جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان کوئی پیسفل ایگریمنٹ کی طرف آ جائے کہ ہم اپنے حقوق میں سے کچھ حق جو ہے آپ کو معاف کرتے ہیں، آپ کے حقوق میں سے کچھ حق جو ہے ہم اپنے لیے معاف سمجھتے ہیں، یہ میوچول ایگریمنٹ ہے، آپ ہمیں طلاق نہ دیں، لیکن آپ کو اس طرح سے میرا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میوچول ایگریمنٹ سے جس پوائنٹ پہ بھی ہسبینڈ اور وائف پہنچ جائیں، جائز پوائنٹ آبویسلی، تو وہ جائز ہے. وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح، ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصلح خیر، کہ پیس جو اگر کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، یہ طلاق کے کمپیریزن میں کہا ہے. یعنی طلاق سے بہتر ہے کہ میوچول پیسفل ایگریمنٹ پہ پہنچ جائیں، جس میں کیا ہے کہ حقوق میں کچھ حق معاف کر دیے جائیں، ہے نا. جیسے ایک ہسبینڈ وائف کے درمیان یعنی کچھ بہت زیادہ ٹینشن اور ویسی سچویشن پیدا ہو رہی، اب طلاق کی نوبت آ رہی، تو طلاق سے بہتر ہے کہ پیسفل ایگریمنٹ کر لیں کہ بھائی ہم لوگ 2 مہینے الگ الگ رہیں گے، 15 دن ساتھ میں رہیں گے، پھر 2 مہینے الگ. ایگزامپل آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل کہ دونوں میں مان لیا نہیں اس طرح سے بنتی، تو اس سے بہتر ہے کہ ایک میوچول پیسفل ایگریمنٹ کر لیا جائے. وہ صلح خیر، اور یہ جو پیسفل ایگریمنٹ ہے، دس از بیٹر دین طلاق، دس از بیٹر دین ڈیورس.
تو یہ چیز یہاں یہ بات کہی کہ یہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے کانٹیکسٹ میں ہے، لیکن حکم بالکل عام ہے، کیونکہ اس میں جو بات کہی گئی نشوز اور اعراض، یہ دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگنور بھی نہیں کر سکتے، اور نشوز یعنی کہ ال بیہیویئر بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے۔ یہاں جو حکم ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کو ہسبینڈ سے ال بیہیویئر کا خدشہ ہے یا اگنور کرنے کا خدشہ ہے اور طلاق کی نوبت بن پڑ رہی ہے، تو اس صورت میں ایک پیسفل ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سیدہ سودا کے کانٹیکس میں نازل ہوا تھا، لیکن اس کے جو یہ دو الفاظ ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہیں، یہ عام حکم ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی عدل کی معراج ہیں، آپ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سیدہ سودا اس طرح سے خوبصورت بھی نہیں تھیں، بہت ہی ایوریج تھیں اور بوڑھی بھی تھیں، اس کے باوجود آپ پورا پورا وقت دیتے تھے، اور اپنی جو آپ کی یعنی جیسے زینب ہو گئیں اور عائشہ ہو گئیں، اس طرح سے جو وائف جو ریلیٹیولی ینگر تھیں، ان کے ہی جتنا وقت ان کو بھی دیتے تھے، ان کے ہی جتنے اخراجات ان کو بھی دیتے تھے، ان کے جتنا اٹینشن ان کو بھی دیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عادل میں کسی بھی قسم کی کمی اور کوتاہی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہ کریں تو پھر کائنات میں لفظ عدل کا کوئی مطلب ہی نہیں، یعنی ایک خارجی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا، بخاری کی روایت ہے اور موطا میں بھی اس کو موطا امام محمد میں بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول عدل کیجیے، ہے نا، ایک خارجی تھا، اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ مال تقسیم کر رہے تھے تو کہا کہ اللہ کے رسول عدل کیجیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، اگر وہ عدل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی عدل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا عدل کے کمی کا اور عدل میں یعنی کسی بھی قسم کے نقص کا کوئی تصور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ حکم بینیفیشیل ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے۔ تو یہ سودا رضی اللہ عنہا نے اسی حکم پہ عمل کرتے ہوئے یہ کیا کہ اپنی باری جو ہے عائشہ کو دے دی رضی اللہ عنہا۔ اس کے باوجود روایتوں میں آتا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سودا رضی اللہ عنہا کی نائٹ ہوتی تھی، جو ان کی رات ہوتی تھی، اس میں شام کے وقت یعنی حضرت سودا نے حالانکہ دے دیا تھا اپنی باری عائشہ کو رضی اللہ عنہما، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت جس دن سعودہ رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی تھی اس دن وہاں جاتے تھے اور تھوڑا وقت گزارتے تھے، اور پھر جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف جاتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اس پیسفل ایگریمنٹ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان سے کام لیتے تھے، ہے نا۔ تو یہ ان کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت اتری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بھی ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اب یہ ملٹیپل وائفز کے کیس میں ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز عدل نہ کر سکو گے تمام یعنی اپنی عورتوں کے درمیان، یعنی جو عدل کا تقاضا ہے، یعنی عدل اپنے ایپیٹوم میں، جسٹس ان اٹس انٹائرٹی اٹس ناٹ پاسبل فار یو ٹو ڈو، بیکاز کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے ممکن ہے کہ اس کی اگر 3 4 بیویاں ہیں تو کسی ایک کی طرف جو ہے وہ زیادہ راغب ہو، دل کے اندر جو محبت کا معاملہ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا، اگر کسی ایک وائف سے دوسرے کے بالمقابل زیادہ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں پکڑ کرے گا، لیکن بہرحال اگر ایبسولوٹ سینس میں دیکھا جائے تو انسان جو ہے یہ عدل کے خلاف ہے، ایبسولوٹ عدل کے خلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے ایبسولوٹ عدل ریکوائر نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم تمہاں استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ اپنی تمام بیوی عورتوں کے درمیان جو ہے وہ بالکل کمپلیٹ ایبسولوٹ جسٹس کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے منع کیا؟ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم اس کی پوری کوشش کر لو، بہت اس کی خواہش رکھو، تب بھی نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو پھر ایسا نہ ہو، اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے جو یعنی ہم سے جو ریکوائرڈ ہے ملٹیپل وائف کے کیس میں، وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی طرف تم جو ہے انکلائنڈ ہو جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسرے کو جو ہے بالکل چھوڑ دو، بالکل لٹکا کے چھوڑ دو، یعنی اپنے نکاح میں تم نے رکھ بھی رکھا ہے اور اس کے حقوق بھی نہیں ادا کر رہے، تو ایسا نہ ہونا چاہیے، یہ اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ یعنی عدل کے انسان پوری کوشش کرے، اخراجات سب کو برابر دے، ٹائم سب کو برابر دے، جو جس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرے، لیکن دل کی کنڈیشن پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایبسلیوٹ سینس میں اٹس ناٹ پاسبل فار یو ٹو ڈو جسٹس بٹوین یور وائف، سو ڈونٹ بی انکلائن ٹوورڈس ون اینڈ لیو ادر، یہ نہیں کرنا۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے غفور ہے، رحیم ہے۔ تو یہ چونکہ سیدہ سودا کے کانٹیکسٹ میں یہ بات تھی اور عام مسلمانوں کے لیے یہ حکم تھا، تو اس کو میں نے سیدہ سودا کے ہی کانٹیکسٹ میں بیان کر دیا۔
ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ جو ان کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، اب یہ سیدہ سودا والا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب میں ایک اور چیز سائیڈ پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دونوں کے انتقال کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ در پہ جو غم آ رہا تھا، آپ کے اوپر جو حملے وغیرہ ہو رہے تھے، آپ کی زندگیاں جو تنگ ہو رہی تھیں مکہ کے اندر، تو ویسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ یوسف نازل فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو یہ وہ موقع ہے جس موقع پہ سورہ یوسف کا نزول ہوا، اور اس میں بہت بہترین پیرللزم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کے حالات کے مطابق، یعنی کہ حالات کے مقابلے میں، اور بہت بہترین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جمعی اور دل کی مضبوطی کا سامان تھا سورہ یوسف کے اندر۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یوسف میں بھی دو شخصیات ایسی رہیں جن کے اوپر یوسف علیہ السلام تھوڑے کچھ لیول میں ڈپینڈنٹ رہے اور جن سے یوسف علیہ السلام کو سپورٹ ملا۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو شخصیات ایسی تھیں، ایک پولیٹیکلی اینڈ ڈپلومیٹیکلی ابو طالب اور ایک پرسنل خدیجہ۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنل لیول پہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے سپورٹر رہے ایک وقت تک، اور ہر قسم کی دل کی بات جو ہے یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب سے ہی اپنے والد سے کیا کرتے تھے، جیسا کہ یہاں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا رول تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کی نبوت کے دور کا آغاز ہوا، یعنی براہ راست نبوت شروع نہیں ہوئی، لیکن خواب کے ذریعے جو ہے واقعات بیان کیے جانے لگے یوسف علیہ السلام کو، اور وہ جو آپ میں سے جو لوگ اس اسٹوری کو جانتے ہیں میں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں، جو اسٹوری کو نہیں جانتے اگر ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو اسٹوری کو جانتے ہیں ان کے لیے میں ایک پیرلزم بنا رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو سب سے زیادہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کنسول کیا کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے، تو سیدہ خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مسافروں کی مدد کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ بغیر کپڑے والوں کو کپڑا دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، ہے نا، آپ کما کے خود تجارت کر کے دوسروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، یعنی آپ کی یہ ساری خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ گویا کہ اس نزول وحی کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایک خشیت طاری ہو گئی تھی، جو ایک دہشت کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اس میں ٹھنڈک کا کام جو ہے سیدہ خدیجہ نے کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو خود کو سجدہ کرتے دیکھا، جو شروع میں بالکل یعنی بیان کیا سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ وقال یوسف انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اے ابا جان میں نے جو ہے وہ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کے نتیجے میں جو یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک کنفیوژن کی کیفیت طاری ہوئی تھی، اس کو کس طرح یعنی یعقوب علیہ السلام نے شانت کیا، کس طرح اس کو ٹھنڈا کیا، جیسا قرآن نے خود سورہ یوسف کے اندر نقل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ خود نقل کرتا ہے اس پورے واقعے کو، تو یعقوب علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اسی طرح تمہارا رب جو ہے تمہیں چنے گا، یعنی یوسف علیہ السلام کو اس خواب کے نتیجے میں یعقوب علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، ان کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں چنے گا، تمہیں علم عطا کرے گا من تعویل الاحادیث، یعنی باتوں کی سمجھ، خواب کی تعبیر اور باتوں کی گہرائی تک اترنے کی سمجھ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی یعنی میری اولاد کے اوپر اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، نعمتیں پوری کرے گا۔ تو وہاں بھی یعقوب علیہ السلام نے ٹھنڈک پہنچائی، ادھر سیدہ خدیجہ نے ٹھنڈک پہنچائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر کے پاس جب یوسف علیہ السلام پہنچتے ہیں تو عزیز مصر کی تکریم اور عزت کی وجہ سے، عزیز مصر کے پروٹیکشن کی وجہ سے، بہت ساری پرابلم سے اور غلامی سے اور سلیوری سے یوسف علیہ السلام بچ جاتے ہیں، اور ایک عزت دار گھرانے میں، ایک بڑے گھرانے میں یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، بہترین کھانا کھاتے ہیں اور بہترین جو ہے وہ پروٹوکول کے تحت رہتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب وہ رول پلے کر رہے ہیں، وہ پروٹیکشن کا، وہ ڈپلومیٹک سپورٹ کا۔ اور پھر ہم سورہ یوسف میں دیکھتے ہیں کہ ان دونوں سے جدائی جو ہے یعنی ان دونوں کا ساتھ جو ہے ایک اعتبار سے چھوٹ جاتا ہے، سید یعقوب علیہ السلام سے بھی یوسف علیہ السلام کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، اور عزیز مصر کے گھر میں بھی وہ جو زلیخا والا ایشو ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پھر یوسف علیہ السلام جو ہیں قید ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی دونوں جو سپورٹ سسٹم تھا یوسف علیہ السلام کا، وہ یعنی ایک کے بعد ایک ختم ہو جاتا ہے، اور تنہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ
ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں یوسف علیہ السلام، یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو سب سے بڑا سپورٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری آگے بڑھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام کے قتل کی سازش کر رہے تھے، وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام کو غیابت الجب، یعنی بہت ہی اندھیرے کنویں میں چھوڑ کے، گہرے اندھیرے کنویں میں چھوڑ کے آ گئے تھے، اس حال میں کہ یوسف علیہ السلام نہ کھانے پینے کی صلاحیت رکھتے تھے، نہ باہر نکلنے کا ان کے اندر ان کی طاقت تھی، نہ ان کو جان بچانے کا کوئی راستہ نظر آ رہا تھا، وہی بھائی ذلیل ہو کے صدقہ مانگتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ عزیز مصر، یوسف ہم پہ صدقہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ان کی ذلت، ان کا عالم یہ رہا کہ وہی قاتل جو ہے، وہی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے لوگ ذلیل ہو کے یوسف علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھ کے ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں اور ان پہ صدقہ کرتے ہیں۔ وہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے سائلنٹلی سٹل وے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھایا ہے کہ ان قریب یہ وقت آئے گا کہ یہ لوگ جو آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں وہ ذلیل ہو کے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور معافی کی بھیک مانگیں گے۔ اور وہی معاملہ ہوا، فتح مکہ جب ہوئی ہے تو تمام قریش جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں، یعنی کہا کہ آپ کے باپ بھی کریم تھے، آپ بھی کریم ہیں، لہٰذا ہم پہ کرم کیجئے۔ یہی معاملہ وہاں بھی ہوتا ہے، اور وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو یوسف علیہ السلام نے وہاں فرمائی کہ لا تثریبو علیکم، لا تثریبو علیکم، یعنی عبارت میں شور نہیں ہوں، ایک بار مجھے دیکھنا ہوگا، بہرحال معنی یہ ہے کہ آج کے دن تم پہ جو ہے کوئی پکڑ نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی تم پہ پنشمنٹ نہیں ہے۔ وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فتح مکہ کے موقع پہ فرمائی۔ اور بھی بہت سارے پیرالزم ہیں، یعنی 10 سے زیادہ پیرالزم ڈرا کیے جا سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ 3-4 باتیں تھیں جو بہت ریلیونٹ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات اور احوال سے، اور یوسف علیہ السلام کے ابتدائی حالات و احوال سے۔ پھر یوسف علیہ السلام کی سٹوری آگے بڑھتے بڑھتے ان کی الٹیمیٹ سکسس کو شو کرتی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارت ہے کہ عنقریب جو ہے آپ کو بھی وہی سکسس، وہی کامیابی، دنیا کے اندر وہی غلبہ، آخرت میں تو جو سرداری اور کامیابی ہے وہ اپنی جگہ، دنیا کے اندر بھی آپ کو اپنے دشمنوں کے اوپر اسی طرح کامیابی ملنے والی ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ یوسف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غم اور پریشانی میں نجات اور سکون اور اطمینان قلب کا بہت بڑا ذریعہ بنی۔ تو یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ تعالی یہیں پہ میں اپنی بات کو اب ختم کرتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ کے انتقال کو ہم نے پڑھ لیا، سیدہ سودا سے نکاح کو ہم نے پڑھ لیا، اس کے کانٹیکسٹ میں جو ملٹیپل میرج اور پھر میرٹل ایشو پہ ایک چھوٹا سا جو ایشو تھا سورہ نساء کی روشنی میں، وہ آپ کے سامنے آ گیا، اور پھر سورہ یوسف کا نزول اس وقت ہوا ہے، اور اس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں کیا سملیرٹیز تھیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نیکسٹ جو لیکچر ہمارا ہوگا وہ طائف، جب یعنی ان واقعات کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زندگی تنگ ہو گئی مکہ کے اندر، تو آپ نے ارادہ کیا کہ اب طائف کا سفر کیا جائے اور وہاں دیکھا جائے اسلام کو اگر کوئی سپورٹ ملتا ہے تو ہم لوگ جو ہجرت کر کے طائف چلے جائیں۔ تو اس امید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، اور پھر وہاں جو معاملات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ نیکسٹ لیکچر بھی سنڈے کو ہی ہوگا، یوزولی ہم فرائیڈے کو کرتے ہیں، لیکن نیکسٹ لیکچر بھی ہم سنڈے کو کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ پھر فرائیڈے کو کنٹینیو ہوگا۔ تو یہ ایکسیپشن تھا سنڈے، نیکسٹ سنڈے بھی کو لیکچر ہوگا ہمارا، فرائیڈے کو نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم یعنی نیکسٹ ٹو نیکسٹ ویک آنورڈس پھر فرائیڈے کو شروع کریں گے، تو وہ نوٹس آپ کے پاس پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہیں پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، جو خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور جو بھی اچھی باتیں ہم نے سیکھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔